خیر، آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے حیرت انگیز تاریخی اور روحانی سفر پر نکلنے والے ہیں جس نے محبت کے فلسفے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت رابعہ بصری کی۔ یہ تجزیہ ان کے عشق الہی کے اس عظیم تصور کو سمجھائے گا جس نے خالص عبادت کا پورا رخ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، ذرا اس بات پر غور کریں۔ میں جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور دوزخ کو پانی سے بجھانا چاہتی ہوں۔ کتنا حیران کن بیان ہے نا؟ آخر کوئی اتنی عجیب اور گہری بات کیوں کہے گا؟ آئیے، بالکل یہی راز ہم آگے چل کر کھولنے والے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات 8ویں صدی عیسوی یعنی تقریباً 714 عیسوی کے قریب عراق کے شہر بصرہ میں ہوتی ہے۔ ان کا سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ انتہائی کٹھن تھا۔ بچپن میں یتیمی، پھر غلامی اور آخر میں ایک روحانی نور کے ذریعے آزادی۔ انہوں نے تقریباً 85 سے 90 سال کی ایک لمبی، باوقار اور بامقصد زندگی گزاری اور بالآخر 801 عیسوی میں ان کا وصال ہوا۔ دیکھیں، شروعات کہاں سے ہوئی۔ وہ اپنے والد کی چوتھی بیٹی تھیں اور بالکل اسی لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہی چوتھی ہوتا ہے۔ ان کی ابتدائی زندگی یقین مانیے انتہائی مصیبتوں کا شکار رہی۔ بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر ایک شدید قحط اور غربت کے دوران وہ اپنے بہن بھائیوں سے بچھڑ گئیں، اور حالات کی ستم ظریفی تو دیکھیے، ایک ظالم شخص نے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ تاریکی میں ہی سب سے روشن کرن جنم لیتی ہے۔ غلامی کے اس دور میں وہ دن بھر اپنے مالک کے ہاں سخت محنت کرتی، لیکن راتیں مکمل طور پر عبادت میں گزرتی۔ خیر، ایک رات ان کے مالک نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت رابعہ جب عبادت میں مصروف ہیں تو ان کے سر کے اوپر روشنی کا ایک چمکتا ہوا ہالہ یعنی ایک نور جگمگا رہا ہے۔ اس دنگ کر دینے والے روحانی منظر نے اس کے دل پر اتنا گہرا اثر کیا کہ اس نے صبح ہوتے ہی انہیں فوراً آزاد کر دیا۔ اب یہاں ایک واقعی دلچسپ بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنی اس آزادی کا کیا کیا۔ وہ کسی عام دنیاوی زندگی کی طرف نہیں گئیں، بلکہ صحرا میں تنہائی اختیار کر لی۔ جب انہیں شادی کے پیغامات ملے تو ان کا صاف اور واضح جواب تھا، میرا وجود اللہ کے لیے فنا ہو چکا ہے، مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ ان کی مکمل اور اٹوٹ لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کیا ایسی عبادت ممکن ہے جو مکمل طور پر کسی خوف یا انعام کی لالچ سے آزاد ہو؟ یہی وہ سوال ہے جہاں سے ایک بہت اہم روحانی موازنہ سامنے آتا ہے۔ عام طور پر عبادت جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے کی جاتی تھی، لیکن حضرت رابعہ نے محبت الہی کا ایک بالکل نیا باب کھول دیا، یعنی یہ نظریہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی خوبصورتی اور اس کی محبت کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ یہ ان کا سب سے مشہور اور طاقتور قول ہے۔ ان کے اس شاندار بیان پر ذرا غور کریں۔ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جلا دے، اگر جنت کی تمام عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے جنت بند کر دے، لیکن اگر میں صرف تیرے حسن اور محبت کے لیے عبادت کرتی ہوں تو اپنا جمال ازل مجھ سے مت چھپا۔ یہ الفاظ ایک ایسی روحانی بلندی کو چھوتے ہیں جو عام انسانی سوچ سے کہیں آگے ہے۔ اسی فلسفے کو عملی طور پر سمجھانے کے لیے ان کی زندگی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری تیزی سے گلیوں میں جا رہی ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی آگ ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ہر کوئی الجھن کا شکار تھا اور سوال کر رہا تھا کہ آخر اس سب کا مقصد کیا ہے۔ اور جب لوگوں نے ان سے اس عجیب عمل کی وجہ پوچھی تو انہوں نے وہی تاریخی جواب دیا جس سے ہم نے شروعات کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، اور یہ بات نہایت شاندار انداز میں واضح کرتی ہے کہ وہ کیا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ لوگ جنت کے لالچ اور دوزخ کے ڈر کی قید سے آزاد ہو کر صرف اور صرف خالص محبت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کریں۔ ان کی زندگی کا ایک اور انتہائی دلچسپ واقعہ ظاہری اور باطنی خوبصورتی کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ ایک دن انتہائی خوبصورت موسم بہار تھا۔ ان کی خادمہ نے ان سے آ کر گزارش کی کہ بی بی باہر آئیں اور اللہ کی قدرت دیکھیں، کتنا حسین منظر ہے۔ ظاہر ہے عام طور پر کوئی بھی اس دلفریب منظر سے لطف اندوز ہونا چاہے گا، لیکن حضرت رابعہ کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے خادمہ کو جواب دیا، تم اندر آؤ، قدرت کا اصلی منظر تو دل کے اندر ہے، باہر کا حسن تو صرف اسی کی ایک جھلک ہے جو اندر ہے۔
یہ سبق بتاتا ہے کہ ان کی مکمل توجہ باہری دنیا کی رنگینیوں پر نہیں تھی، بلکہ اپنے باطن یعنی اندرونی روحانی بیداری کو روشن کرنے پر مرکوز تھیں۔ اسی مقام پر ایک اور واقعہ ملتا ہے جب ان کی ملاقات اس وقت کے عظیم صوفی بزرگ حضرت حسن بصری سے ہوئی۔ دونوں دریا کے کنارے موجود تھے۔ روایت ہے کہ حضرت حسن بصری نے اپنا روحانی کمال دکھانے کے لیے دریا کے پانی پر اپنا مصلی بچھا دیا اور پانی پر نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ دیکھا جائے تو یہ ایک حیرت انگیز ظاہری کرشمہ تھا جسے لوگ عام طور پر بہت عظیم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس مافوق الفطرت کرشمے سے متاثر ہونے کے بجائے حضرت رابعہ کا جواب انتہائی عاجزی سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تو ریا یعنی دکھاوے کی نشانی ہو سکتی ہے، اصلی مقام تو وہ ہے جب انسان اپنی ہستی ہی بھول جائے۔ یہ الفاظ یقین مانیے حضرت حسن بصری کو بھی حیرت میں ڈال گئے۔ سچی روحانیت پانی پر چلنے میں نہیں بلکہ اپنی انا کو مکمل طور پر ختم کر دینے میں ہے۔ چلیے اب ان کی زندگی کے ایک آخری اور انتہائی خوبصورت واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک رات ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ اس امید سے آیا تھا کہ شاید کچھ قیمتی سامان مل جائے گا، لیکن جب اس نے وہاں تلاش کیا تو اسے ایک مٹی کے گھڑے اور ایک چادر کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ گھر دنیاوی مال و اسباب سے بالکل خالی تھا۔ جب وہ چور مایوس ہو کر خالی ہاتھ واپس جانے لگا تو پیچھے سے حضرت رابعہ کی آواز آئی۔ انہوں نے اس چور سے معافی مانگتے ہوئے کہا، اے مسافر، ہاتھ دھونا چاہتے ہو تو یہ پانی لے جاؤ، لیکن مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں تجھے اس کے سوا کچھ اور نہیں دے سکی۔ ذرا سوچئے، ایک چور سے معافی مانگنے کے اس بے مثال اور گہرے عمل نے اس چور کا دل پگھلا دیا اور وہ روتا ہوا وہاں سے نکلا اور اس نے سچی توبہ کر لی۔ ان کی اس تنہائی اور عبادت کا حقیقی مقام ان کی اس مشہور رات کی دعا میں واضح ہوتا ہے۔ اے میرے مالک، رات ڈھل گئی ہے، ستارے ڈوب رہے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن تیرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ دعا ان کی انتہائی خاموشی، شاعری اور ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے اس کبھی نہ ٹوٹنے والے رشتے کی عکاسی کرتی ہے جو انہیں ذات الہی سے تھا۔ تو اس سب سے اہم نقطہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی چند عظیم اصولوں پر مبنی تھی۔ پہلا ہے اخلاص، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے بنا کسی غرض کے۔ دوسرا زہد، دنیا سے بے نیازی۔ تیسرا محبت، خالص عشق الہی۔ چوتھا صبر، غلامی اور تکلیف میں بھی بغیر شکوے کے صبر کرنا۔ اور آخری توکل، صرف خدا پر بھروسہ۔ یہ ان کی زندگی اور تعلیمات کا ایک مکمل اور شاندار خلاصہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی اس کہانی نے آخرکار دنیا کو سکھایا کیا؟ یہی نا کہ عبادت کوئی لین دین یا سودا نہیں بلکہ ایک خالص عشق ہے۔ اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک گہری سوچ پیدا ہوتی ہے۔ کیا سچی عقیدت اور عبادت ایک تجارتی لین دین کے بجائے صرف اور صرف غیر مشروط محبت کے اظہار کے طور پر کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ ہماری روح کو جھنجھوڑتا رہے گا۔